ये 4-6 महीने बाद यहूदी और नसरानी में अक्सर कहा करता हूँ एक टेस्टर लगा के देखते हैं। कभी उन्होंने अपनी सरकारी सतह पर हुजूर अलैहिस्सलाम के खाके बनाए और वो टेस्टर लगा के देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर करंट है कि नहीं। फिर वो सरकारी सतह पर ऐन ईद उल अजहा के दिन और ऐन उस वक्त जब मुसलमान नमाज ईद अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक बदबख्त ने कुरान पाक को नजर आतिश किया कि सिर्फ उन्होंने चेक किया कि मुसलमानों के अंदर करंट है कि नहीं, इनका ईमान ये बात गवारा करता है कि नहीं। और अगर हम इस बात पर चुप रहते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर से ईमान खत्म हो चुका हुआ, हमारे अंदर से वो बात। और ये मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम बुराई को बुराई नहीं समझते। 3 दर्जे बताए गए ना जी ईमान के, कि अगर आप बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोक लो, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और जुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। लेकिन हम उस मुकाम पर खड़े हैं, आज हम बुराई होती हुई देखते हैं लेकिन हम उसे दिल से बुरा नहीं जानते। उसको जोड़ा जिथे लगा लगा रहे। और ये बदतरीन मिसाल है इंसानियत की। ये ईमान से तो फिर हम खाली हो गए ना। जो तीसरा दर्जा था उस दर्जे से भी गिर गए। वो लोग हर रोज हर 4-6 महीने बाद जो है वो कोई ना कोई शायर इस्लाम की गुस्ताखी करता है। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के खाके बनाए जाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिंदा मौजज़ा है कुरान पाक जिंदा मौजज़ा है, लेकिन उन्होंने जो है वो कुरान पाक की गुस्ताखी की। और इसमें हमारा इम्तिहान है। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस जिक्र को हम ही ने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन इसमें हमारा भी इम्तिहान है कि क्या हमारे दिलों में आग लगती है कि उन्होंने इतना जो है वो गलीज काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों को जो है वो उनके जैसे कहते हैं ना कि कान पर जूं भी नहीं रेंगी। हमारा किरदार तो ऐसे है। आज भी हमने उनके साथ किसी तरह का भी कोई भी हमने बाइकाट नहीं किया। और बाइकाट करने के लिए मैं अक्सर कहा करता हूं यही नहीं कि आप आलमी सतह पर आप जो है वो बाइकाट करें, आप अपने 5-6 फीट के वजूद के ऊपर जो है वो निजाम मुस्तफा नाफिज करके भी बाइकाट कर सकते हैं। आज हम कहते हैं कि जनाब यहूदी गलत है, ईसाई गलत है, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम जो है वो पक्का और ठक्का मजहब है, इस्लाम जो है ये सच्चाई का दर्स देता है। हम सारी बातें करते हैं लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल जो है वो इस्लाम के मुताबिक क्यों नहीं करते। हम देखा जाए तो अपनी शक्ल से शुरू करते हैं। दिन में 10 बार शीशा देखते हैं, जो शीशा देखते हैं उसमें हमारी शक्ल जो है वो यहूदियों की जैसी है, इस्लामी शक्ल तो ना हुई। तो हमने कैसे बाइकाट करना है? बड़ी बड़ी तकरीरें करके बाइकाट करना है कि हमने जो है वो एक मिसाइल फेंकना और उनको जो है वो खत्म कर देना है। हम किस मुंह से उन्हें कह सकते हैं कि जनाब आपने ये गलत किया है? मिसाल के तौर पर एक यहूदी है, वो कुरान पाक की गुस्ताखी करता है और वो मेरा उसके साथ मुनाजरा होता है। मैं उसको कहता हूं जनाब आपने ये गलत किया है, तो वो कहता है कि इसमें है क्या, इस कुरान की अजमत मुझे बताओ तो सही। तो मैं उसे क्या बताऊंगा? जैसे हमारा लाइफस्टाइल गुजर रहा है, हमने तो कुरान पाक को ना खुद पढ़ा ना अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाया, बल्कि कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जनाब उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, लैपटॉप चलाना सीख लिया, मोबाइल चलाना सीख लिया। जब कुरान पाक की बारी आती है कहते हैं नहीं कारी साहब उन बुढ़े हो गया, हम नहीं पढ़ाया जाता, कुरान नहीं पढ़ा जाता। बाकी सारा कुछ चलाना आ गया, सारा कुछ करना आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर हमें हिसाब भी करना आ गया। क्यों जी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहले बारे में आया तो हमारे रब ने क्या इरशाद फरमाया, दूसरे बारे में आया तो हमारे रब ने क्या इरशाद फरमाया, तीसरे बारे में आया तो क्या इरशाद फरमाया। ईमान वाले हम ही है ना? बोल के बताइए, हम ही है ना ईमान वाले? मैं ईमान वाला हूं, आप ईमान वाले हैं, जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में सारे ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमारे रब ने हमसे कुछ बातें की हैं। उन बातों में क्या हमें पता है कि हमारे रब ने हमसे क्या बातें की हैं? हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तुझ पर अफसोस कि तेरे दोस्त का खत तेरे पास आता है तो उसको बार बार पढ़ता है, उसको बार बार खोल के देखता है, लेकिन तुझ पर अफसोस कि मेरा कुरान तेरे तक पहुंचा है, तूने कभी उसको खोल के देखा नहीं कि मेरा रब मुझे उसमें कहता क्या है।
ساری زندگی ایسے گزار دی. ہم بڑے جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, بڑی جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, جو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر خشکی اور ہر طریقہ علم ہے. تو کیا ہم نے اپنے بچے کو وہ خشکی اور طریقہ علم یاد کروایا ہے؟ کیا ہم نے پڑھایا کہ جناب ہمارا بیٹا جو ہے جو وہ سائنس بھی پڑھتا ہے, وہ سائنس کی ساری برانچز بھی پڑھتا ہے, وہ کیمسٹری بھی پڑھتا ہے, فزکس بھی پڑھتا ہے, بایو بھی پڑھتا ہے, کمپیوٹر میں بھی اس نے اچھے نمبر لے لیے ہیں, سارا کچھ اس نے کر لیا, بڑا انٹیلیجنٹ ہے. تو کیا ہم نے اپنے بچے کو قرآن یاد کروایا؟ تو ہمارا اپنا تعلق مضبوط نہیں ہے. ہم کس منہ سے احتجاج کریں, کس منہ سے احتجاج کریں؟ آج کوئی یہودی ہمارے سامنے آ جائے, ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ تم نے کس کتاب کی بے حرمتی کی ہے؟ اگر ہم اس کی عظمت مانتے ہیں, مثال کے طور پر میں اس کی عظمت مانتا ہوں, قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے, تو اگر عظیم کتاب ہے تو میں نے خود کیوں نہیں پڑھی؟ میں خود ہر روز اس عظیم کتاب کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ میں خود ہر روز اس عظیم کتاب کو کھول کے کیوں نہیں دیکھتا؟ میرا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ میری بیٹی کیوں نہیں پڑھتی؟ میری بیوی کیوں نہیں پڑھتی؟ ہمارے گھروں میں کتنے ہی مثالیں, وہ ایک توڑا بھرا پڑا ہے, کتنی مثالیں ایسی ہیں جناب کہ جناب وہ لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک اور اسلامی کتابیں ہیں اور ان کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ گل سڑ جاتی ہیں, لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں, قاری صاحب مقدس اور آگ میں ڈال دینا. آج اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب اے تسی یہ کام کیتا, کہندا میرے کو قرآن چکا لو. ہم نے تو قرآن پاک اس لیے رکھا ہوا نا. یا پھر زیادہ سے زیادہ اس وقت لوگ آتے ہیں مسجد میں جب کسی کے ہاں فوت کی ہو جائے, بندہ مر جائے, پھر اس کو پڑھ کے اصالے ثواب کرتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ہم کیا اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں ہر خشکی اور طریقہ, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس میں ہر خشکی اور طریقہ علم ہے. ہم نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا آپ قرآن پڑھیں, اس میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ایسے ارشاد فرمایا گیا, یہ طریقہ ایسے ارشاد فرمایا گیا. آپ بلیو کیجئے کہ قرآن پاک میں آیتیں ایسی بھی ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے دوپہر کے وقت کسی کے گھر میں نہیں جانا, اخلاقیات کا درس دیا گیا. آپ نے صبح فجر کے بعد کسی کے گھر نہیں جانا, پرائیویٹ ٹائم ہے, اس کے آرام کرنے کا ٹائم ہے. عشاء کے بعد کسی کے گھر میں نہیں جانا. یہاں تک قرآن پاک میں جو ہے وہ چیزیں سکھائے, آداب سکھائے گئے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھاتے. اگر پڑھاتے بھی ہیں تو صرف عربی پڑھاتے ہیں, اور وہ بھی ہم چیک نہیں کرتے کہ ہمارے بچے نے صحیح طرح پڑھا بھی ہے کہ نہیں, اس کے تلفظ اس کے مخارج درست ہیں کہ نہیں. ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے, اور تفسیر تو پھر وہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, انہوں نے کبھی تفسیر کی کوئی کتاب دیکھی نہیں ہوتی. تو یہ تو ہمارا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ. تو وہ لوگ کیوں نہ اس کو نظر آتش کریں. اس کی عظمت کے علمبردار ہم نے بننا تھا, لیکن ہم جو ہے قرآن پاک کو پس پشت ڈال چکے ہیں. قرآن پاک نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں, بس حصول برکت کے لیے. اگر کسی کے ہاں کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی کاروباری بندش ہو جائے, وہ آ کے کہندا قاری صاحب بچے کلو دکان سے ذرا نا قرآن پاک پڑھانا ہے. وہ بچے کلو گھر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, مسئلہ چل رہا ہے, بچے قرآن پڑھن گے, برکت مانتے ہیں برکت ہے, تو اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں. قرآن پاک میں, اور یہ جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے نا, وہ اپنی شکست, اپنی ہار تسلیم کر چکے ہوئے ہیں کہ اصولوں کے مطابق وہ قرآن پاک کو رد نہیں کر سکے, تو وہ جو ہے وہ اس اوچھے ہتھ گنڈوں پر اتر چکے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو چیلنج کیا. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, اگر تم سچے ہو تو 10 آیتیں اس جیسی لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکے. پھر چیلنج کیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, اگر تم سچے ہو تو ایک سورت ہی اس جیسی لے کے آؤ. ہم نے تو 114 سورتیں نازل کر دی, تم ایک سورت لے کے آؤ. نہیں لا سکے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, ایک مرتبہ سورت کا فرمایا, پھر ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت ہی لے آؤ. لیکن وہ ہار چکے ہیں, وہ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں, وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس لیے انہوں نے اس قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا. لہذا ہمیں یہ کرنا ہے میرے عزیز کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں.
اس قرآن کو اپنے خاندان میں، میری زیر کفالت میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا سردار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ کی جو رعایا ہے آپ اس کی ذمہ داری لیں کہ میں ان کو قرآن کا فہم اور ادراک اپنی زندگی میں دلوا کے رہوں گا۔ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ساری ان کو ازبر ہوں گی، ان کو پڑھنی آئیں گی، ان کو سمجھ نہیں آئیں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے رب نے ہم سے باتیں کیا کیا کی ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ ہم ان کو اتنا نہیں بتائیں گے بیٹا یہ بس عظمت والی کتاب ہے، اس کو چومنا ہے اور چوم کے گھر کی الماری میں رکھ دینا ہے اور سال بعد رمضان مبارک آئے گا تب کھولنا ہے، اس کے بعد بند کر دینا، پھر آئندہ رمضان کا انتظار کرنا ہے۔ ایسے نہیں، اس کو بتانا ہے بیٹا جب بھی رہنمائی لینی ہے اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے، جب بھی رہنمائی لینی ہے اس قرآن کی اس لاریب کتاب سے رہنمائی لینی ہے، اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کیا ہے وہ ساری باتیں سیکھنی ہے۔ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ۔ یہ احتجاج ایسے بھی ہو سکتا ہے، احتجاج ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر ایٹم بم پھینکیں، وہ رعایا کا کام ہے۔ ہم یتیم مسکین لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو کسی طرح بھی اپنی آواز کو نہیں بلند کر سکتے، لیکن ہم 5-6 فٹ کا جو وجود جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کے اوپر نظام مصطفیٰ نافذ کر کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں جی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔